بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، موضوع گفتگو ہے حدیث قرطاس. جیسے میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ طرفین کے دلائل اور استدلالات اور ردود کو غور سے دیکھیں. ہمارے متائن، ہمارے پاس اس مسئلے پر بے شمار متائن ہیں. اب جناب عمر پر اور ان کے ساتھی صحابہ پر، یہ متائن صرف عمر کے لیے مخصوص نہیں ہے، عمر کے ساتھ دینے والے، ان کے سپورٹر، ان کے ہم فکر صحابہ پر بھی یہ متائن ثابت ہیں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے اچھی طرح سے سن لیں. جن متائن کا ہم ذکر کریں گے یہ ملزم ہے کہ ان کا جواب دے دیں، اور یہ بے شمار متائن جن متائن کا ہم ذکر نہیں کریں گے اور وہ ہمارے متائن ہے ہی نہیں، یہ نسبت دیتے ہیں شیعوں سے اور اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے بحث سے غیر مرتبط ہیں. میرے استدلال کا یہ جواب دے دیں، یہ اس بات کے ذمہ دار ہیں. پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ واقعی قرطاس یا حدیث رضیۃ الخمیس میں پہلا بہت ہی واضح ہے کہ اب عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی. معصیت اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں وصیت لکھوا دوں، تو اس نے معصیت کی ہے اور مخالفت کی ہے اور ان کے بات کو نہیں مانا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے پاس تو کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کافی ہے. اس کے اس بات کو سیکھ کر دوسرے صحابہ بھی کچھ اس کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے مخالفت شروع کی. وہاں پہ آوازیں بڑھ گئیں، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا گیا اور وہاں پر ان کو حجر اور ہذیان کی نسبت ان سے دی گئی. یہاں پر میرے محترم ناظرین پہلا ہمارا طعن معصیت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمر نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، معصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک بلا ریب یہ فسق ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور معصیت کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں. ایک معصیت غیاب میں ہوتا ہے، ایک معصیت حضور میں ہوتا ہے، ایک معصیت جزئی مسائل میں ہوتا ہے، ایک معصیت ان امور میں ہوتا ہے جن میں پورے دین کی صلاح ہے اور پورے اسلام کی بقا ہے اور امت کی نجات ہے. جس مسئلے میں عمر بن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حضور میں، ان کے گھر میں بیٹھ کر، ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر معصیت کی ہے. اور یہ معصیت نہ صرف معصیت ہے بلکہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. توہین اس طرح کہ جب وہ فرماتے ہیں ایک بات کو آپ مخالفت کر رہے ہیں، ان کے حضور میں کر رہے ہیں. اس کی کراہت اور اس کی نکارت بہت ہی شدید ہے، اس سے کہ ان کے غیاب میں ابھی ہم 1000 سال کے بعد کوئی گناہ کریں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حکم کو نہ مانیں، اور پھر کس مسئلے میں پورے امت کی نجات ہے، پوری امت کی امان ہے ضلالت و گمراہی سے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، کتاب بخاری چابدار احیاء تراث العربی، ان کے صحیح ترین کتب سے حدیث ملاحظہ کریں. حدیث نمبر 4432 عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے. محترم ناظرین کیا کہتا ہے عبداللہ ابن عباس؟ قال لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے لگے تھے. اگر اس شخص کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سردار انبیاء نے اسلام کی خدمت کی ہے، ان لوگوں کو شرک اور کفر سے نجات دیا. حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے احتضار کا وقت ہے، جان دینے کا وقت ہے. دوسرے روایت میں شدید درد میں مبتلا ہے. انہوں نے خود کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، اس سے کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جانا، ان کا موت تو یقینی ہے. اب انہوں نے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ وفی البیت رجال، اور وہاں پہ کچھ لوگ تھے، حلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعد، کتاب لے کے آؤ تاکہ میں ایسی کتابیں دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، اپنی ہوا سے نہیں بولتے. انہوں نے جب کہا ہے کہ میں وصیت ایسی لکھ دوں گا یا لکھا دوں گا کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو اس پہ شک کرنے والا ہی کافر ہے، اس کو نہ ماننے والا ہی کافر ہے. یہ تو بہت واضح ہے، اس کو نہ ماننے والا پورے امت کا غدار ہے، پوری انسانیت کا غدار ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ دیا تھا کہ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اس وصیت سے، اس کی مخالفت کر کے پوری امت کی ضلالت، پوری امت کا انحراف اس کے گردن میں، جس نے یہ وصیت نہیں لکھنے دیا ہے، جس نے مخالفت کیا. فقال بعضهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا کتاب اللہ. تو ان میں سے ایک نے کہا، میں پتہ ہے کہ کہنے والا کون ہے، یہ عمر بن الخطاب ہے، کیونکہ حدیث نمبر 114 بخاری میں ہے کہ جب کہا اشتد بالنبی وجعه، درد بڑا شدید تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف میں، فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعد، قلم لے کے آؤ، کتاب لے کے آؤ کہ میں وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو، کوئی گمراہی، کوئی انحراف، کوئی اختلاف امت میں نہیں ہوگا قیامت تک، گارنٹی. اس نے کیا کہا؟ حسبنا کتاب، ان النبی غلبہ الوجع. اس کا عقل کام نہیں دے رہا، یس اس کا عقل جو ہے درد کا مغلوب ہو چکا ہے، درد پہ حاوی ہونے کی وجہ سے حجر کہہ رہا ہے. حجر ابھی بعد میں آ جائے گا، لیکن ابھی ہم صرف حجر پہ ہم بہت لمبی بحث کریں گے کہ اس نے ہذیان کی جو نسبت دی ہے وہ اس پہ آئے گا. ابھی انہ غلبہ الوجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے درد میں ہو، چاہے تکلیف میں ہو، چاہے راحت میں ہو، اس کا ہر حکم صحیح ہے، ہر حکم وحی من اللہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وعندنا کتاب اللہ حسبنا. فاختلفوا، عمر نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا. اختلاف کا بانی، اختلاف کا بادی، اختلاف کا مبتدی، اختلاف کے دروازے کو کھولنے والا کون ہے؟ عمر. اور صحابہ کچھ نے اس کے سپورٹ کیا اور کچھ نے اس کی مخالفت کیا. جو انہوں نے مخالفت کی عمر کی وہ موافق تھے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنتی،
وہ رضی اللہ عنہم جنہوں نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کے غدار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار. ملاحظہ کریں یہ کتاب مسند احمد ابن حنبل مؤسسۃ الرسالہ الجزء الثالث والعشرون، یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں صحیح حدیث کے ساتھ جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ حدیث نمبر 14726 ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ دعا عند موته بصحیفۃ لیکتب فیہا کتابا لا یضلون بعدہ. جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت جمعرات کو منڈے کو ان کی وفات ہوئی ہے، اثنین کو، اور جمعرات کو انہوں نے یہ واقعہ پیش ہے. قلم و کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں. فخالف علیہا عمر بن الخطاب. حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. بخاری میں بھی تھے کہ عمر نے مخالفت کی، یہاں پہ سری الفاظ ہے عمر نے مخالفت کی. اور بھائی عمر نے مخالفت کی، نبی کی مخالفت یعنی قرآن کی مخالفت. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی معصیت اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی مخالفت ہے. اور اگر نبی کی مخالفت فسق نہیں ہے، نبی کا مخالفت کرنے والا فاسق نہیں ہے، تو دنیا میں سب کے سب صالحین ہیں، دنیا میں کوئی فاسق ہے ہی نہیں، سب اولیاء اللہ ہیں. فسق کا مطلب ہی یہی ہے، فساد کا مطلب ہی یہی ہے. جہنم کا دروازے اسی شخص کے لیے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اور کس مسئلے میں مخالفت کی ہے؟ وہ ایک ایسی حیاتی مسئلہ کہ اس کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہوگا. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومن کا یہ قول ہے جب اس کو پکارا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، تو وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سماعت کی ہے اور ہماری جانب سے طاعت فرمان برداری ہے. ٹھیک ہے نا؟ عمر نے یہی کیا، عمر نے یہ تو نہیں کیا، اس نے عمر نے کیا مخالفت کیا. عمر نے مخالفت جو کرتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے برحذر رہے کہ اس کو فتنہ لگے گا اور اس کے لیے میں نے جہنم میں عذاب علیم دردناک عذاب مہیا کیا. اب محترم ناظرین، 2 اور 2 4 ان کے کتاب سے میں نے ثابت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں عمر اپنے خطاب اپوزیشن گروپ کے سردار تھے. کس سے مخالفت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت میں کے سردار ہیں، لیڈر ہیں اپوزیشن حزب اختلاف کے، اپوزیشن پارٹی کے یہ مخالف ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپوزیشن لیڈر کو چھوڑے ہیں، جو اپوزیشن لیڈر نہ بھی ہو، اپوزیشن کرے، مخالفت کرے، قرآن کہہ رہا ہے وہ جہنمی ہے. اب بھائی تو عمر، یہ قرآن سب کے لیے نا، یہ تو نہیں عمر کو چھٹی ہے. تو عمر کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف دین سے انحراف اور اس کا جہنمی ہونا میں نے ثابت کیا نہیں کیا؟ بہت واضح کیا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کہ اگر اللہ اور رسول کو حکم دے دیں تو کسی مؤمنہ کو کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اطاعت کے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں تو اس میں آپ کو اختیار نہیں ہوتی کسی بات کی کہ اس کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کافی ہے، وصیت کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اطاعت کے، سمعنا اور اطعنا کہنے کے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے فقد ضل، بے شک وہ گمراہ ہے. کیسا گمراہ؟ واضح گمراہی. تو پتہ چلا نا صحابہ کا ٹولہ جس کا لیڈر عمر بن الخطاب ہے، یہ ضل ضلالا مبینہ کیسے نہیں ہے؟ شیخ صاحب ہمارا جواب دے دیں. یہ قیامت تک نہ یہ اور نہ ان کے اکابر علماء ازہر، لاہور، پاکستان، کراچی، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد کے علماء سب کانفرنس رکھ دینا، یہ 5 منٹ کے استدلال، 10 منٹ کے استدلال کا قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے، نہیں دے سکیں گے، کوئی سوائے یہ کہ جھوٹ بنا دیں، کوئی ایسی غلط بات بنا دیں. اچھا، پہلا جو عمر بن الخطاب پہ ہم واضح طور پر طعن ہمارا کیا ہے؟ اس نے معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا میں نے بتا دیا. دوسرا اس کے پاس طعن کیا ہے؟ وہ دوسروں کا لیڈر بن گیا، اس نے اس بات کا ابتدا کیا. عمر نے اس باب کا خاموش، عمر نے اس باب کا ابتدا کیا، اس نے مخالفت کی ہے، تو دوسرے صحابہ نے اس سے سیکھا ہے، اس کے پیچھے چل پڑے. تو دوسرے صحابہ کا گناہ بھی ابو بکر عمر پر ہیں جنہوں نے وہاں پہ مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس کا لیڈر تھا. تیسرا طعن ہمارا یہ ہے کہ یہ مخالفت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئے. شیخ صاحب ایک طعن کا بھی جواب نہیں دے سکو گے، ایک کبھی نہیں جواب دے سکو گے، مگر یہ کہ غلط باتیں کہہ دو، جھوٹ باتیں کہہ دو، سچ کہہ کر ایک طعن کا بھی جواب نہیں دے سکو. تیسرا طعن سن لو. تیسرا طعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں، ان کے سامنے، ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر مخالفت کیا. اس طرح کی مخالفت کرنا توہین ہوتی ہے، کسی بھی لیڈر کی، کسی بھی بزرگ کی توہین ہے. پیچھے اگر آپ مخالفت کریں چلے، لیکن اس کے بارگاہ میں مخالفت کریں، یہ کیا ہے میرے موت؟ اس کی توہین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توہین کرنے والا کافر ہے، اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے، سب کا اجماع ہے.
اور پھر اس کے بعد کلمہ حجر بھی بولا، وہ الگ بات ہے. کلمہ حجر بنفسی ہی کفر ہے. کلمہ حجر یا انما یحجر رسول اللہ، اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا. مخالفت خود اہانت ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. چوتھا طعن، اس نے خود بھی مخالفت کی، دوسروں سے بھی مخالفت کرائی ہے جو صحابہ اس کے پارٹی میں تھے. تو ان کا لیڈر یہ بھی بنا، ان کا گناہ، ان کا وزر بھی عمر کے گردن پر ہے. پانچواں طعن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر آواز بلند کر کے، ان کی طاعت نہ کر کے، ان کے سننا، ان کے فرمان کے مقابلے میں کہنا کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے، مخالف طرح مخالفت کرنا، یہ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. آپ مجھے سمجھا دو شیخ صاحب کیسے اذیت نہیں ہے. ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کی نافرمانی کر کے، ان کی مخالفت کر کے، ابھی آئے گا ان کی بیویوں کو بھی گالی دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالی دیا، اور ایسے مسئلے میں وہاں پہ جھگڑا کیا ہے جس میں پوری امت کی نجات ہے. اس میں اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہیں ہے؟ اور قرآن نے فرمایا کہ اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبب لعن اللہ ولعن الملائکہ فی الدنیا والآخرہ اور عذاب مہین. چھٹا طعن، عمر لیڈر بنا دوسروں کا، خود بھی اذیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسروں سے بھی کرا دی. وہ صحابہ، سب صحابہ نہیں، وہ صحابہ جو اس کے پارٹی میں وہاں پہ تھے، جہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف تھے، ان سے بھی اذیت کرائے. تو ان کا گناہ بھی عمر پر ہے، ان کا گناہ، کیونکہ اس نے ابتدا کیا، اس نے آغاز کیا، یہ ان کا سرٹولہ تھا. اچھا، اگلا، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے فرمان کے سامنے کہتا ہے کہ مخالفت کرتا ہے. ساتواں طعن اچھی طرح سے سنو، معصیت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، آواز بلند کرتا ہے، اس کا پتہ چلا کہ اس کو اللہ سے کوئی ڈر نہیں اور روز جزا پر بھی ایمان نہیں ہے اس کا. اگر ایمان ہوتا، اللہ سے خوف ہوتا، روز قیامت سے، روز حساب سے ڈر ہو، تو اس طرح اقدام کوئی نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر ان کے مخالفت کر کے، ان کی، ابھی میں نے واضح جابر کے الفاظ دکھا دی کہ اس نے مخالفت کی، معصیت کی، توہین کی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ روز قیامت ہے کیا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ سے نہیں ڈرتا. اور یہ مخالفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن مجید فرماتے ہیں، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، یہ نہیں جانتے جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزي العظیم. مخالف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نار جہنم ہے اور یہ خزی عظیم ہے. اور آٹھواں طعن یہ ہے کہ اس نے خود بھی مخالفت کیا، اس نے خود بھی اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہ اللہ اور روز قیامت سے نہیں ڈرتا، روز قیامت پہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور اس نے دوسروں سے بھی یہی کرایا ہے، یہی کفرانہ عمل خود بھی کیا، دوسروں سے بھی کرایا. یہ آٹھواں طعن ہے. اس کے بعد 30 مزید طعن آئیں گے، اس سے بھی قبی ترتون آئیں گے، 50 بھی آئیں گے انشاءاللہ. ٹائم میرا ختم ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. ماشاءاللہ اللہ یاری تو بڑے گرم ہو کر آئے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ بڑا جہاد کر رہے ہیں. 8 طعن انہوں نے دیے ماشاءاللہ. ان 8 طعن کو ہم ایک تنقید کی طرف پھونک مار کر نکالیں گے انشاءاللہ، ختم کریں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اگر دیکھا جائے تو یہ 8 طعن اصل میں ایک ہی طعن بنتا ہے، ایک ہی طعن. اگر ان کے 8 طعن کو دیکھا جائے، ہر ایک کو دیکھا جائے، تو ان کا اصل الاصول، ان کا جو روٹ ہے، ان کی جو بنیاد ہے، وہ ایک ہی طعن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ بڑی آیتیں مار رہا ہے، بڑی حدیثیں مار رہا ہے، سارا جو مسئلہ ہے وہ ایک ہی چیز کی طرف لوٹتا ہے، اور وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. ٹھیک ہے، یہی ہے. میں نے شروع میں نے کہا تھا کہ دعویٰ بلا دلیل نہیں چلے گا. بیٹھ کر یوٹیوب پر یا اس انٹرنیٹ پر یہ سمجھنا کہ یہ کوئی حسینیات ہے اور میرے سارے لوگ میری بات مانتے رہیں گے، اس طرح میرے بھائی یہ یہاں نہیں چلے گا. اگر کوئی دعویٰ کریں گے تو دلیل، یہ نہیں کہ بس تان 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 تان، بس تان لگاتے رہو، تان لگاتے رہو. نہیں. اس وجہ سے میں نے شروع میں نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ بات کریں گے تو دلیل کے ساتھ بات کریں گے، اور دعویٰ اور دلیل کے درمیان آپ کو مطابقت ظاہر کرنے پڑے گی. یہ نہیں کہ یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا دلیل ہے اور دلیل اور دعویٰ کے درمیان کوئی مطابقت ہی نہیں ہے. نہیں، ایسے نہیں چلے گا میرے. ٹھیک ہے، تو طارق بھائی آپ سنیں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی، اور اگر ہم اس کی 2 دلیلیں دیکھیں، باقی تو سارا میں بکواس تو نہیں کہوں گا لیکن فضول کہوں گا، باقی سارا وہ حسینیات کی تقریر تھی.
ٹھیک ہے، صحابہ نے یہ کیا وہ کیا، اس میں اس حدیث کے اندر جو اس نے پیش کی ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اگر ہم جس طرح میں نے کہا کہ آپ ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ کریں گے جو لفظی ترجمہ ہے، لفظی ترجمے سے ہٹ کر بات قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس نے دو حدیثیں پیش کی، ایک اس نے بخاری کی حدیث پیش کی اور ایک اس نے مسند احمد کی حدیث پیش کی۔ اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائتونی بکتاب، میرے پاس ایک کتاب لاؤ، اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب الفاظ سننا، تو فقال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو بخاری کی دلیل آپ نے پیش کی، اس سے مخالفت کیسے لازم آئی؟ اس سے یہ سوال آپ نوٹ کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ، اب یہ جو جملہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ تمہیں کافی ہے، یہ مخالفت کیسے لازم آئی؟ اس میں تو کوئی مخالفت نہیں ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم دوات نہ دو؟ یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے لایا کہ حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قلم دوات نہ دو؟ نہیں، اگر کسی لغوی نے یہ ترجمہ کیا ہو تو اس لغوی کو لاؤ کہ وہ کون سی لغت ہے، کون سی ڈکشنری ہے، کون سی کتاب ہے جس کے اندر کسی نے یہ ترجمہ کیا ہو کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کی کتاب کے اندر تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، حسبنا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں کافی ہے، اس کا کتنا وسیع معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کتاب اللہ، اس کے اندر اصول مختلف ہیں، تمام اصول دین اسی کے اندر ہیں، اور اطاعت رسول بھی ان اصول دین میں سے ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرما رہے ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، مخالفت دکھاؤ، مخالفت۔ اچھا، یہ پہلی حدیث۔ دوسری جو حدیث انہوں نے دی اس کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ خالفہ، حضرت عمر نے مخالفت کی، لیکن یہ تو حضرت عمر کے الفاظ تو نہیں ہیں، یہ تو جو روایت کرنے والے ہیں اس کا فہم ہے، روایت کرنے والے کا فہم لے کر کسی کو کافر کہنا، کیونکہ یہ تو کافر بولتا ہے حضرت عمر کو، یہ تو منافق بولتا ہے، یہ تو کہتا ہے کہ دائرہ اسلام سے حضرت عمر خارج ہے۔ کسی راوی کا فہم استعمال کر کے کسی آدمی کے الفاظ جب منقول ہوں کتاب کے اندر، ان الفاظ کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے الفاظ لے کر کسی پر کفر کا فتویٰ، نفاق کا فتویٰ اور بدماشی کا فتویٰ لگانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، انہوں نے کہا غلب علیہ الوجع، میں نے کہا تھا نا طارق بھائی کہ میں نے کہا تھا کہ اگر ترجمہ کریں گے تو ترجمہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ اب اس نے کہا قد غلب علیہ الوجع کہ عقل کام نہ دے رہا تھا، یہ کس نے ترجمہ کیا؟ عقل کام نہیں دے رہا تھا۔ غلب علیہ الوجع، غلب علیہ الوجع کا مطلب یہ ہے کہ درد شدید ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر درد شدید ہونا کوئی کفری بات ہے، کوئی گستاخی کی بات ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کے کئی طرق کے اندر انہوں نے وہی الفاظ استعمال کیے، اشتد الوجع به یا اشتد الوجع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ہو گئی تھی۔ اب بیماری کا سخت ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کوئی بے ادبی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو جائیں؟ احادیث کے اندر صاف وارد ہے کہ یوعک کما یوعک الرجلان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں جیسے بخار ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمیوں کے جیسے بخار ہوتا تھا۔ تو پتہ نہیں اس نے مخالفت کہاں سے لائی؟ حسبنا کتاب اللہ، یہ تو مخالفت تو نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کہا کہ حضرت عمر نے مخالفت کی، وہ راوی کا قول ہے، راوی کے قول کیوں لیں جب حضرت عمر کا قول اپنا موجود ہے؟ اس کا مجھے جواب دینا طارق بھائی، اس کا مجھے جواب دینا ضروری ہے۔ جب راوی کا قول، جب صاحب قول کا قول موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
کاغذ قلم نہ دو. کیا اس کتاب کے اندر اس حدیث کے اندر موجود ہے ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ نہ دو؟ نہیں، ایسی کوئی بات یہاں موجود نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ قرآن کے اندر تمام اصول موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی قرآن کے اندر ہے. تو یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہ خود اقرار کر رہے ہیں. اب تم کیسے ان پر یہ الزام لگا رہے ہو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں؟ تم کیسے الزام ان پر لگا رہے ہو کہ نہیں تم اطاعت رسول نہیں مانتے ہو؟ یہ مخالفت کیسے لازم آئی؟ یہ تو عین اطاعت ہے، یہ تو میرے بھائی عین اطاعت ہے. میرے پاس 8 تان ہیں، 9 تان ہیں اور لاکھ تان لاؤں گا، سب کو پھونک مار کے ختم کر دوں گا انشاءاللہ، سب کو پھونک مار کے. تو کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے. تیسری بات اس نے کہا، یہ دیکھو یہ اس کے الفاظ ہیں، میں نے لکھے ہوئے ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کر، آنکھ میں آنکھ ڈال کر. یہ الفاظ کدھر ہیں؟ یہ الفاظ کدھر ہیں؟ آنکھ میں آنکھ ڈال کر، توبہ استغفر اللہ، جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت برسے. آنکھ میں آنکھ ڈال کر. دیکھو ادھر کیا لکھا ہوا ہے، عندکم القرآن، قرآن تمہارے پاس ہے. صحابہ سے بات ہو رہی ہے، عندکم القرآن، قرآن تمہارے پاس ہے. حضور سے تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ حضور سے تو بات ہی نہیں ہو رہی. آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے الفاظ ڈالنا. میں یاری صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تیری پرانی عادت ہے، میں نے تیری ویڈیوز دیکھے ہیں، تو اپنے الفاظ ڈالتا ہے، اپنے الفاظ. آنکھ میں آنکھ ڈال کر، یہ الفاظ کدھر ہیں؟ یہ الفاظ روایت میں مجھے، جب حضرت عمر نے فرمایا عندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن ہے، پھر حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ ہمیں کافی ہے. تو وہ تو آپس میں بات کر رہے ہیں، صحابہ سے بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہی نہیں کر رہے. یہ تو یہودیوں کی عادت ہے اپنے الفاظ ڈالنا، وہ تو قرآن میں بھی اس طرح کرتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا آنکھوں میں ڈال. اچھا اس نے آیت پڑھی، یہ دیکھو یہ کیسے آیتوں، یہ کیسے وہ آیتوں کو پڑھتا ہے، ترجمہ کر کے غلط فٹ کرتا ہے لوگوں پر، اور یہ ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں اس طرح کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس نے آیت استعمال کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، ایک مومن مرد کے لیے یا ایک مومن عورت کے لیے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کریں، جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کریں تو پھر ایمان والوں کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بولیں. تم ثابت کرو کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، تم ثابت کرو. صرف یہ کہنا کہ تم لاؤ یہ فیصلہ نہیں ہوا، اس کو فیصلہ نہیں کہتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان مراجعت ہوا کرتی تھی. بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مراجعت فرماتے تھے، یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا مطلب ہے، یا رسول اللہ کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں تو المحلقین، تو اللہم ارحم المحلقین، اور اے اللہ یہ جو حلق کرنے والے ہیں ان پر رحم فرما. تو صحابہ نے فرمایا والمقصرین، کہ یا رسول اللہ وہ جو چھوٹے بال رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، جو حلق کرنے والے ہیں ان پر اللہ کا رحم، اور 3 مرتبہ فرمایا. اور صحابہ بار بار مراجعت فرمایا کرتے تھے، بار بار مراجعت فرمایا کرتے تھے. اس پر انشاءاللہ میں اللہ یاری آپ کی کتابوں سے میں حوالے دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا تو بار بار وہ مراجعت. پھر آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمقصرین، اور اللہ کا رحم ہو اثر یعنی چھوٹے بال کرنے والوں پر. تو یہ تو مراجعت ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوا ہی نہیں، تو آپ یہ آیتیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس کی یہ پرانی عادت ہے، یہ ادھر مت کرنا. میری بات سن رہے، یہ ادھر مت کرنا کہ آیت پڑھ کے کسی پر ڈال دے، آیت پڑھ کسی پر ڈال، آیت پڑھ وہ یہ کیا ہوا، ایسا نہیں ہوگا. اچھا انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بولیں تو کسی کوئی آپشن ہے ہی نہیں. یہ خدا کی قسم جھوٹ ہے، آپشن ہوتا ہے، جس طرح میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے، اچھا اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے نبی صحابہ سے مشورہ کیا کرو، صحابہ سے
مشورہ کیا کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ پس جب تم پختہ ہو جاؤ. میں اس سے دلیل مانگتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کہاں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر پختہ ہو چکے تھے؟ کیونکہ یہاں تو صاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو چھوڑ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو تو چھوڑ دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو چھوڑ دیا تو فیصلہ تو ہوا ہی نہیں. غلط آیتیں استعمال کر رہا ہے, غلط آیتیں استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, فیصلہ تو ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اچھا تو میری یہ ایک گزارش ہے کہ یہ جو اس نے تان کیا اور اس نے اتنا بڑا تان دکھانے کی کوشش کی کہ 8 9 10 1 لاکھ ہزار وہ تان میں دوں گا, اسی تان پر رہیں گے جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو. ٹھیک ہے, میں نے اس کو 2-3 سوال دیے, اس کو نوٹ کرنا چاہیے تھا, یہ نوٹ کرے پھر مجھے ان سوالوں کا جواب دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, بے حیائی اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور حقائق کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اور ان کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو شیخ عبدالحلیم صاحب کو دیکھ لیجئے. یہ بخاری کی روایت ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ملاحظہ کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایتونی, یہ ترجمہ کریں ایتونی کا کیا مطلب ہے؟ ایتونی لے کے آؤ, ایتونی لے کر آؤ. اکتب لکم کتابن, ایتونی صیغہ امر ہے یا نہیں ہے؟ تم لے کر آؤ, یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. کہتے ہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بولا, کہاں فیصلہ؟ یہ نبی کا فیصلہ ہے کہ ایتونی کا مطلب یہی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے حکم سے, میرے حکم سے قلم کاغذ لانا واجب ہے, مخالفت اس کا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عمر سے مشورہ کیا, نہ ابوبکر سے مشورہ کیا, نہ کسی صحابی سے مشورہ کیا کہ وہاں پر رجوع کا کوئی مجال ہو. ایتونی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کا لانا واجب ہے. اس کا انکار کرنا, اس میں نزاع کرنے والا وہ جواب دینے کا لائق ہی نہیں ہے. اچھا, پھر کہتا ہے عمر نے کہاں پہ مخالفت کیا؟ یہ جو عمر کے جملے ہیں, عندنا کتاب اللہ حسبنا کتاب اللہ, کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں بولا کتاب اللہ کافی ہے؟ کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے؟ جس کے جواب میں عمر نے بولا ہے حسبنا کتاب اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بولا ہے نا, ابتداءً تو نہیں بولا کہ کتاب اللہ کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ, میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. اس کے جواب میں بولا ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے. اس کا مطلب ہے الکنایۃ ابلغ من التصریح, یہ تصریح ہے, تصریح سے بھی زیادہ تصریح ہے, یہ بلیغ ہے کہ ہمیں آپ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. مخالفت بہت واضح ہے. اور پھر یہ اسی حدیث میں, بخاری کی حدیث میں, اور پھر ملاحظہ کریں احمد ابن حنبل کی جو حدیث ہے, جابر کے الفاظ ہیں یہ, کہتا ہے تم نے راوی کے الفاظ تم نے پکڑ لیے اور راوی کے الفاظ میں نے پکڑ لیے ہیں. یہ راوی کون ہے؟ جابر کے الفاظ ہیں. جابر شاہد واقعہ ہے, سارا دن بیٹھ کہتا ہے نا صحابہ صحابہ صحابہ, اور صحابی آئی ہے, صحابی کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ فخالف علیہ عمر بن الخطاب, عمر نے مخالفت کیا. اور آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں بھی موجود ہے عمر نے مخالفت کیا, مسلم میں بھی عمر نے مخالفت کیا. بخاری میں جو الفاظ ہے حسبنا کتاب اللہ, حسبنا کتاب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ابتداءً تو نہیں بولا نا, ایک مقام ہے, کانٹیکسٹ ہے, کانٹیکسٹ کو آپ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اسی بات کی وجہ سے صحابہ میں اختلاف شروع ہو گیا, عمر کی بات کی وجہ سے ہی. ملاحظہ کریں بخاری کی جو حدیث نمبر 4432 میں نے دکھائی آپ کو, عمر نے کہا وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنِ حَسْبُنَا کتاب اللہ, کتاب قرآن ہمارے پاس ہے, کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ, فَاخْتَلَفَ تفریق کے لیے ہوتا ہے. عمر کی بات کی وجہ سے, کیونکہ عمر نے آغاز اختلاف کیا ہے تو اب لوگوں نے مخالفت کی, تو عمر کا مخالفت بہت واضح ہے. پھر ہم آئیں گے حسبنا کتاب اللہ, خود کلام کفریہ ہے, کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حسبنا کتاب اللہ. نہ یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہ کبھی قرآن نے بولا ہے. یہ اللہ حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی تکذیب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے, اور اس کے قائل کے کفر پہ امت کا اجماع ہے کہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے, سب لوگ جانتے ہیں. اچھا, کہتے ہیں روایت پڑھنے کا فہم ہے, روایت پڑھنے کا, جی ہاں روایت اپنے شاہد حال بتا رہا ہے, فہم نہیں ہے اس کا. وہ کہہ رہا, وہ شہادت دے رہا عمر نے مخالفت کیا. جابر ابن عبداللہ انصاری شہادت دے رہا عمر مخالفت کیا, کہتا ہے اس کا فہم ہے, فہم نہیں ہے, اجتہاد نہیں ہے, اس کی شہادت بالحس بالمشاہدہ بالعیان, اس نے شہادت دی ہے, دیکھیے شہادت دیا. اچھا, کہتا ہے غلبہ الوجہ کا مطلب ہے, شیخ صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لفظی ترجمہ کرو, میری طرف دیکھو شیخ صاحب, مطالعہ نہ کرو, شیخ صاحب میری طرف دیکھو کہ غلبہ الوجہ کا مطلب ہے اشتد علیہ الوجہ. کس بیوقوف نے بولا, کس احمق نے بولا کہ غلبہ کا مطلب ہے اشتدہ, اور کس احمق نے بولا غلبہ کا مطلب ہے اشتدہ؟ غلبہ کا مطلب ہے کہ یہ شخص غلبہ علیہ, یہ اپنے درد کا مغلوب ہو چکا ہے, شکست کھا چکا اپنے درد کا. اس کا مطلب ہی کیا؟ غلبہ, غالب بولتے ہیں پیروز کو, مغلوب بولتے ہیں شکست. غلبہ علیہ الوجہ, درد اس پہ حاوی ہو چکا ہے, درد اس پہ اس کو مغلوب, اس کے کس جگہ کو مغلوب کر دیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ، بے شک وہ اپنے درد کا مغلوب ہو چکا ہے. ان کا جسم یا ان کا فکر جب اس قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس عبارت، ابھی میں آگے جا کر کو بتاؤں گا غلبہ الوجہ عبارت اخرى، کیونکہ بخاری کے نزدیک نقل بالمعنی جائز ہے. غلبہ الوجہ کا مطلب ہی یہی ہے انہ یحجو، یہ حزیان کہہ رہے ہیں، کیونکہ غلبہ الوجہ کا مطلب یہ کہ ان کا فکر صحیح کام نہیں دے رہا، یہ اپنے درد ان پہ حاوی ہو چکا ہے. کیونکہ عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک شخص جب مریض ہوتا ہے تو وہ اس کا عقل کھو بیٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ عبارت اخرى اس کا ہے. اور بخاری نقل بالمعنی کا قائل ہے، یہ اسی کا دوسرے الفاظ ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ نہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولنا دکھاؤ، یہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر ان کی مخالفت کرنا، یہ ان کے گھر میں بیٹھ کر مخالفت کرنا بعبارت اخرى ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس نے مخالفت کی. یہ ایک اصطلاح ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آنکھ سامنے جھک کر اس کے آنکھوں میں دیکھا ہو. آنکھ میں آنکھ ڈال کر مخالفت کی یعنی ان کے حضور شریف میں، ان کے حضور شریف کا انہوں نے خیال نہیں رکھا ہے، حرمت کا خیال نہیں رکھا، مخالفت کی. اب انہوں نے کہا کہ جتنے میں نے تعین کا ذکر کیا ان سب کا یہ سب ایک ہی تان کی طرف جاتا ہے. نہیں، یہ ایک تان نہیں ہے، مخالفت اور تان ہے. دوسروں کا یہ لیڈر بن گیا ہے، دوسروں سے بھی مخالفت کرے، دوسرا تان ہے. یہ تان سبب اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ مخالفت یہ وہ پہلا تان نہیں، یہ دوسرا تان ہے. یہ تان توہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ پہلا تن نہیں، یہ اگلا الگ تان ہے. پھر اس نے دوسروں سے بھی اذیت کرایا ہے، دوسروں سے بھی توہین کرایا ہے. اچھا پھر اللہ آپ کا بھلا کرے. اور پھر یہ تان کہ جب اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا نہ اللہ پہ اعتقاد ہے نہ روز جزا پہ اعتقاد ہے. کیونکہ اللہ اور روز جزا پہ اعتقاد ہوتا تو میں نے قرآن کی آیت دکھائی، اس کو آیت کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا شیخ صاحب؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین، مومنین کا قول تو یہ ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی وہ حکم دے دیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ کہہ دیں ہم نے ہماری سمعت ہے طاعت ہے. اور مجھے بتاؤ یہاں پہ عمر نے سمعنا اطعنا بولا ہے یا مخالفت کیا؟ اور سمعنا اطعنا بولا ہے، مخالفت کی ہے، اور دوسروں کے بھی مخالفت سکھایا ہے. اس کا کیوں تم نے جواب نہیں دیا؟ اچھا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، آپ نے کہہ دیا کہ جابر کی حدیث وہ تو راوی کا فہم ہے، نہیں، اس کا مشاہدہ ہے، یہ روایت ہے، حجت ہے آپ پر. عبداللہ ابن عباس بھی جو رو رو کے کہتے تھے، اگر عبداللہ ابن عباس رو رو کے کہتے تھے ان الرزیہ کل الرزیہ، میں عبداللہ ابن عباس کی حدیث آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین. عبداللہ ابن عباس روتے تھے اور کہتے تھے یوم الخمیس وما یوم الخمیس، القارعۃ ما القارعۃ یوم الخمیس وما یوم الخمیس. یہ کس معنوں میں کہا جاتا ہے یوم الخمیس؟ یہ تفخیم امر اور تعظیم مصیبت کے لیے کہا جاتا ہے. اور پھر کہا ثم بکا حتی بل دمعه الحسباء، اتنے روتے تھے اس واقعے کو ذکر کر کے کہ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتا تھا. اور پھر ملاحظہ کرے عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کا، یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ حدیث نمبر ہے 114، ان الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین الکتابہ. مصیبت، ساری مصیبت وہ مصیبت ہے، اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے. آئے ہائے ہائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں راضی ہو گئے؟ کیوں جھوٹ کہتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں راضی ہو گئے؟ اچھا ان الرزیہ کل الرزیہ، سب مصیبت کا جڑ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتابت کے درمیان لوگ حائل ہو گئے. وہ حائل کون ہوئے تھے؟ صحابہ کے تو دو گروہ تھے نا. ایک گروہ وہ ہے کہ کہتا کتاب لکھ دو، وصیت لکھنے دو. ایک گروہ جو مخالفت کرنے والا ہے. واضح بات ہے، کس سے نہیں کہا، عمر تو مخالفین کا لیڈر تھا، اس میں تو شک ہی نہیں ہے. عمر جو مخالفین میں شامل تھا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، یا یہاں پر جی سر، یا یہاں پر کیا ہے، مخالفت نہیں کی عمر بن الخطاب نے، تو مخالفت کون کس نے کیا ہے؟ عمر نے اگر مخالفت نہیں کی، وہ کون ہے جس نے اس کا نام بتاؤ ہمیں. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے اسلام کے مسائل کا سارا جڑ اساس اسی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا. یہ کس نے نہیں لکھنے دیا گیا؟ نہیں لکھنے دیا. اگر عمر نے نہیں کیا، اس کا نام مجھے بتاؤ، کسی کتاب میں دکھاؤ کس نے نہیں لکھنے دیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ وقت ختم ہوا ہے جی شیخ صاحب آپ کا.